بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 1973 میں ایک اسکول میں بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھانے پر مامور تھا۔ 120 روپے تنخواہ ملتی تھی، جن میں سے 40 روپے ماہوار پر ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا ہوا تھا۔ شادی ہو چکی تھی، میری خوش دامن بھی ساتھ ہی رہتی تھیں، ایک شیرخوار بچہ بھی تھا۔ ہم چاروں اس تنگ کمرے میں بڑی غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ کرائے کی مد میں 40 روپے نکال کر 80 روپے کی رقم سے اخراجات کیسے پورے کرتے تھے مت پوچھیے۔ میں 5 جماعتیں پڑھا ہوا تھا، کسی اچھی نوکری کا تصور بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے تنگ و ترش حالات میں صبر و شکر سے گزارا کر رہا تھا۔ میں اپنی عزت نفس کو بے حد اہمیت دیتا تھا، اس لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا ادھار مانگنے کا سوچتا بھی نہیں تھا۔ بیوی بھی میری طرح صابر اور شاکر خاتون تھی، اس لیے دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک دن مکتب کی شفٹ ختم ہونے کے بعد کسی کام سے اپنے ایک قریبی عزیز وسیم احمد کے گھر گیا تو ان کے دروازے پر ایک صاحب کو دستک دیتے ہوئے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، کیا آپ اندر جا رہے ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو انہوں نے کہا کہ وسیم صاحب سے کہہ دیجئے کہ رضوی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں اندر گیا، بھابھی کو بتایا کہ کوئی رضوی صاحب وسیم سے ملنے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگیں، وسیم تو نائٹ ڈیوٹی کر کے کچھ دیر پہلے ہی آئے ہیں اور گہری نیند سو رہے ہیں، آپ کہیں تو انہیں جگا دوں؟ میں نے جواب دیا، رہنے دے بھابھی، میں ان سے کہہ دوں گا کہ وہ چند گھنٹوں کے بعد آ جائیں۔ میں لپک کر باہر گیا، رضوی صاحب بے چینی سے منتظر کھڑے تھے۔ میں نے بتایا کہ وہ نائٹ ڈیوٹی سے آنے کے بعد ابھی سو رہے ہیں۔ وہ صاحب کچھ سوچ کر کہنے لگے، میرا ایک میسج ہے۔ میں چونکہ انگریزی زبان سے قطعی نابلد تھا، ان کی بات پوری سنی بھی نہیں۔ میسج کا مطلب دفتری فائل سمجھا اور پوری بات سنے بغیر اندر بھاگا اور بھابھی سے کہا، رضوی صاحب کی کوئی فائل ہے وسیم کے پاس، وہ جاگ جائیں تو کہہ دیں کہ وہ فائل رضوی صاحب کو پہنچا دیں۔ بھابھی نے جواب دیا کہ وسیم جیسے ہی بیدار ہوں گے انہیں یہ پیغام پہنچا دوں گی۔ پھر میں نے یہ سوچ کر کہ ابھی وسیم سو رہا ہے، پھر کسی وقت آ جاؤں گا، بھابھی سے رخصت لے کر باہر آیا تو رضوی صاحب کو اسی طرح منتظر کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ انہوں نے مجھے قدرے ناراضی اور بیزاری سے دیکھا تو میں نے کہا، جناب آپ کا پیغام ان کی اہلیہ کو پہنچا دیا ہے، وہ آپ کی فائل پہنچا دیں گے۔ میرے اس جواب پر غالباً رضوی صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ انتہائی غصے اور تحقیر آمیز انداز سے کچھ لمحے مجھے دیکھتے رہے، جیسے کچھ کہیں گے، پھر سر جھٹک کر اور منہ بگاڑ کر چلے گئے کہ مجھ جیسے نہایت احمق اور جاہل سے کچھ کہنا مناسب نہیں۔ ان کی وہ حقارت بھری نگاہ میرے دل و دماغ میں تیر کی طرح چبھ گئی کہ آخر میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ اس شخص نے اس قدر تحقیر آمیز رویے کا اظہار کیا۔ میری عزت نفس پر ٹھیس لگی اور میں لفظ میسج کا مفہوم سمجھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ پھر گھر جانے کے بجائے اپنی سائیکل پر ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے لفظ میسج کے معنی پر غور کرتا رہا۔ اچانک مجھے بچپن کی ایک بھولی بسری بات یاد آ گئی۔ جب میں اردو بازار کی ایک علمی محفل میں حاضرین محفل کی گفتگو سے کچھ سیکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا، وہیں ایک صاحب نے پیغمبر کے لیے اپنی گفتگو میں بار بار میسنجر کا لفظ استعمال کیا تھا، جس کا مطلب انہوں نے پیغام لانے والا بتایا تھا۔ یقیناً لفظ میسج بھی اسی سے جڑا ہوگا، تو اس کا مطلب پیغام ہے۔ اس لفظ کے معنی ذہن میں آتے ہی مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا کہ گویا رضوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں جگانے کی ضرورت نہیں، صرف میرا یہ پیغام پہنچا دے۔ لیکن میں نے ان کی پوری بات سنے بغیر جھٹ اندر جا کر فائل کی بات کر ڈالی تھی۔ یہ میری جہالت ہی تھی کہ مجھے میسج کا مطلب نہیں آتا تھا۔ اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہونے کے بعد میں نے اسی وقت عہد کر لیا کہ جب ہر شخص اس معاشرے میں تھوڑی بہت انگریزی بول اور سمجھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ کب تک جاہل رہوں گا؟ بہتر ہوگا کہ میں بھی اسے سیکھنے کی کوشش کروں۔ پھر گھر جانے سے پہلے میں نے محلے کی ایک بک شاپ سے 6ٹھی جماعت کا مکمل کورس اور ایک ڈکشنری خرید لی، اور جب ان کتابوں کا مطالعہ کیا تو اپنے ذہن کو ان سے آگے پایا۔ میں نے 2 ماہ میں یہ کتابیں ختم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے زرخیز ذہن عطا کیا تھا، شوق اور انہماک نے اسے اور چمکا دیا تھا۔ اسی طرح چند ماہ کے بعد 8ویں کا کورس بھی ختم کر لیا تو 9ویں 10ویں کی کتابیں خرید لایا۔ تقریباً سوا سال میں 6ٹھی سے 10ویں جماعت کے کورس بھی ختم کر لیے تو یک گونا خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ یہ سب کچھ میں نے اپنی ذہانت اور محنت کے بلبوتے پر کیا تھا۔ کبھی ٹیوشن سینٹر گیا، نہ کسی دوست سے مدد طلب کی سوائے اپنی اہلیہ کے۔ تمام رشتہ داروں اور دوستوں سے یہ راز چھپایا ہوا تھا۔ مبادا لوگ یہ کہہ کر میری حوصلہ شکنی کریں گے کہ اس عمر میں اب کیا خاک پڑھو گے؟ میں انہماک اور توجہ اور لگن سے پڑھتا رہا۔ انگریزی اور ریاضی پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی، ڈکشنری اور گرامر کی کتابوں سے مدد لی،
لوگوں کی گفتگو بغور سنتا تھا تاکہ انگریزی الفاظ کے تلفظ کی ادائیگی میں غلطی کا امکان نہ رہے۔ اللہ نے میری بھرپور مدد فرمائی۔ ایک دفعہ جو پڑھ لیتا تھا وہ ذہن میں نقش ہو جاتا تھا۔ بالآخر میرا یہ راز اس وقت سب پر عیاں ہو گیا جب میں نے 9ویں اور 10ویں کے امتحانات ایک ساتھ دینے کے لیے انرولمنٹ فارم جمع کروا کے ایڈمٹ کارڈ حاصل کیا۔ میری بھتیجی ان دنوں اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس نے میرا ایڈمٹ کارڈ دیکھ لیا۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس نے غور سے اسے پڑھا اور باہر آ کر سب کو بتا دیا۔ سب بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ بھتیجی مجھ سے پوچھنے لگی، چاچا جی میٹرک کے بعد بھی آپ کا آگے پڑھنے کا ارادہ ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو اس نے کہا، بالفرض آپ نے ماسٹرز کر لیا، پھر آگے کیا کریں گے؟ میں نے جواب دیا، علم تو خود بہت بڑا خزانہ ہے، اس کے حصول کے بعد میں کوئی اچھی سرکاری ملازمت ڈھونڈوں گا۔ میری بات سن کر بجائے خوش ہونے کے وہ کچھ متفکر سی ہو گئی۔ کہنے لگی، چاچا جی آپ کے ایڈمٹ کارڈ میں جو عمر درج ہے اس کے حساب سے تو ایم اے کے بعد آپ اوور ایج ہو جائیں گے، سرکاری ملازمت کے اہل نہیں رہیں گے۔ اس کی بات درست تھی۔ میں نے کہا، اب کیا ہو سکتا ہے، میرا تو ایڈمٹ کارڈ بن چکا۔ اس نے مشورہ دیا کہ اس کارڈ کو پھاڑ کر پھینکیں، ڈبل فیس دے کر دوبارہ سے رجسٹریشن کروا لیں۔ اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں نے ڈبل فیس ادا کر کے نئے سرے سے رجسٹریشن کروائی۔ اس میں اپنی عمر 10 سال کم لکھی، یعنی تاریخ پیدائش 1940 کی جگہ 1950 لکھ دی اور دوبارہ انرولمنٹ کروا لیا۔ اپنے طور پر میٹرک کے امتحانات کی تیاری میں نے بھرپور محنت سے کی تھی، مگر دل میں یہ خوف بھی تھا کہ خدا جانے کامیابی کی اس پہلی سیڑھی سے پھسل کر دوسروں کے لیے کہیں تماشا نہ بن جاؤں، کیونکہ اب محلے گلی اور سب رشتہ داروں میں میرے اس عمر میں میٹرک کا امتحان دینے کے چرچے ہو چکے تھے۔ میرے پڑوسی نے تو رول نمبر تک مجھ سے لے لیا تھا۔ امتحانات دینے کے بعد میں اپنے معاملات میں مصروف تھا کہ ایک روز کسی نے بتایا کہ کل میٹرک کا رزلٹ آ رہا ہے۔ وہ دن میرے لیے حقیقتاً ناقابل فراموش دن تھا۔ رات بھر نیند نہیں آئی۔ صبح سویرے اخبار تو منگوا لیا مگر اسے کھولنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ سوچا ناشتے کے بعد دیکھوں گا، پتہ نہیں کیا نتیجہ ہے، اچھا یا برا۔ دونوں صورتوں میں بھوک پیاس کا اڑ جانا لازم تھا۔ بہرحال ہمت کر کے اخبار کھولا اور سب سے پہلے 3rd ڈویژن کی لسٹ پر نظر دوڑائی۔ اسی لمحے اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے اخبار وہیں چھوڑا، دروازہ کھولا تو میرا پڑوسی کھڑا تھا جس نے مجھ سے میرا رول نمبر لیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی مجھ سے لپٹ کر مبارکباد دینے لگا تو میں نے کہا، بھئی کس بات کی مبارکباد، میرا تو 3rd ڈویژن میں بھی نام نہیں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور گرم جوشی سے جواب دیا، کیسے آدمی ہو یار، پہلے 1st ڈویژن میں دیکھنا تھا، تم نے 1st ڈویژن حاصل کی ہے یار، مٹھائی منگواؤ۔ ناقابل یقین کامیابی کے حصول کے وہ لمحات الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ مجھے میری محنت، لگن اور شوق کا اتنا بڑا انعام ملا تھا جس کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ پہلی رات پریشانی میں نیند ہی نہیں آئی تھی اور دوسری رات خوشی نے سونے نہیں دیا۔ سب سے بڑا انعام اس غیر متوقع کامیابی نے مجھے یہ دیا کہ میرا اعتماد جو برسوں سے احساس کمتری میں دب چکا تھا وہ بحال ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ 1975 میں میٹرک، 1977 میں بی اے اور 1981 میں ایم اے کے بعد ملازمت کی تگ و دو شروع کر دی۔ اخبار کا مطالعہ باقاعدگی سے کرتا تھا۔ ایک روز اسلامیات کے لیکچرار کے لیے اشتہار پر نظر پڑی تو وہاں درخواست دی۔ زبانی اور تحریری ٹیسٹ کے بعد مجھے ملازمت مل گئی اور جناح پولی ٹیکنیک کراچی میں 17ویں گریڈ میں میری پوسٹنگ ہو گئی۔ میں نے چونکہ ایم اے اسلامیات ہی میں کیا تھا اس لیے اسی مضمون کو پڑھاتا رہا، مگر انگریزی جو پہلے میری ضد تھی اب میرا شوق بن چکی تھی۔ انگریزی ادب کی بھرپور مطالعے کے بعد قدرت نے مجھے ایک موقع فراہم کر دیا انگلش کے لیکچرار کا۔ دوسرے کالج تبادلہ ہو گیا تو پرنسپل نے میری انگریزی میں مہارت سے متاثر ہو کر اسلامیات کے ساتھ انگریزی پڑھانے پر بھی مامور کر دیا، جس کے بعد میں صرف انگریزی ہی کا ہو کر رہ گیا۔ ریٹائرمنٹ سے قبل میری انگلش گرامر کی ایک کتاب کے نام سے چھپ کر مارکیٹ میں آئی تو تدریسی اداروں نے بہت سراہا۔ میرے 5 بیٹوں میں سے 3 انجینئر، ایک صحافی اور سب سے چھوٹا ڈاکٹر ہے۔ 2 بیٹیاں ہیں، بڑی میتھمیٹکس میں ایم ایس سی کی ڈگری لے چکی ہے جبکہ چھوٹی نے حال ہی میں گریجویشن کیا ہے۔ میری زندگی کی تعلیمی میدان میں جد و جہد کی یہ مختصر داستان میرے لیے ناقابل فراموش ہے کہ جب واقعتاً ایک لمحے کی شدید ندامت نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی اور مجھے ایسے راستے پر ڈال دیا جس پہ چل کے کامیابیوں کے درباں ہوتے چلے گئے۔ اس راہ پر جو بھی ملا اس نے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے اس مقام تک پہنچا دیا جس کا میں ایک تنگ و تاریک سے کمرے میں رہتے ہوئے تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔
جس عمر سے میں نے اپنی پڑھائی کا آغاز کیا تھا وہ پڑھنے والی ہرگز نہیں تھی، اور نہ ہی حالات ایسے تھے، مگر اس ایک واقعے یا ایک لمحے نے مجھے جھنجھوڑ کر جہالت کے اندھیروں سے باہر لا کھڑا کیا، یعنی وہ لمحہ جب وسیم بھائی کے گھر رضوی نامی ملاقاتی نے مجھے جاہل سمجھ کر حقارت سے دیکھا تھا۔ وہ میسج کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے پر مجھے تحقیر سے دیکھ رہے تھے، اور پھر وہی لفظ میرے لیے یہ میسج بن گیا کہ میاں آگے بڑھو، ورنہ دنیا تمہیں اور تمہارے بچوں کو ایسی ہی نظروں سے دیکھتی رہے گی۔